بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہو۔ لو جی، اسحاق ڈار صاحب کا جو نیا عہدہ ہے نا ڈپٹی وزیر اعظم کا، یہ نون لیگ کے گلے پڑ گیا۔ اس زبردست طریقے سے تھرسٹ آیا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، ایکس کے ذریعے، یوٹیوبس کے ذریعے اور دیگر جو نون لیگ والوں سے ہماری بات ہوئی ہے، پیپلز پارٹی والوں سے ہماری بات ہوئی ہے، آپ یقین جانیں یہ ان کے گلے پڑ گیا اور یہ گرہ ان کو منہ سے کھولنی پڑے گی۔ بلکہ محمد مالک صاحب جیسے صحافی کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے یہ کر کے اپنے بھائی شہباز شریف صاحب کا قد اور چھوٹا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ اب کلیریفیکیشن دے رہے کہ کہیں ہمارا اسٹیبلشمنٹ سے پڈا ہی نہ ہو جائے، اس حد تک آیا۔ اس رد عمل کی تفصیل میں نے آپ کو بتانی ہے جی۔ اور پیپلز پارٹی نے سرپرائز دیا جی اس پہ، ڈپٹی وزیر اعظم بننے پہ۔ یہ مذاق ہے، ڈونگ ہے، ڈرامے بازی ہے، ایسا تو کوئی چکر ہی کچھ نہیں ہے۔ وہ بڑا زبردست رد عمل آیا اور اب نون لیگ طاقتوروں کو صفائیاں دے رہی ہے۔ اور شیر افضل مروہ صاحب نے پھر کھڑا کر دیا، 4-5 دن سے زیادہ وہ خاموش نہیں رہ سکتے۔ اور پھر ہوا مغوی جج، جی ہاں، اس کی ویڈیو سامنے آ گئی طالبان کی حراست سے۔ اس کو بھی میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے کیونکہ بہت سیریس میٹر ہے۔ اتنا ہائی پروفائل ٹارگیٹ پاکستان کے اندر سے جج کی شکل میں اغوا ہو جانا کوئی چھوٹی بات تھوڑی ہے۔ تفصیل میں جا رہا ہوں جی، اور جانے سے پہلے ریکویسٹ کے چینل دیکھ رہے ہیں تو چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ میں اور آپ روز ایک دوسرے سے ملاقات کر سکیں۔ بیل آئیکن دبا دیں گے تو نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں گے۔ سب سے پہلے جی، جج ہیں شاکر اللہ مروہ صاحب، جنہیں چند روز پہلے اغوا کیا گیا تھا جی وزیرستان سے، کے پی کے سے ان کا تعلق ہے، اور اغوا کے بعد ان کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ تو اس دوران طالبان نے ان کی ویڈیو بیان جاری کر دیا جی، اور اس ویڈیو بیان میں وہ کہتے ہیں کہ طالبان مجھے اغوا کر کے ایک جنگل میں لے آئے ہیں۔ مطالبات انہوں نے بتائے نہیں ہیں کہ طالبان کے کیا مطالبات ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کے مطالبات پورے نہیں ہوئے تب تک میری رہائی ممکن نہیں ہے۔ ساتھ ہی سب سے پہلے انہوں نے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ، ظاہری بات ہے جو ان کے آفیشل ہیڈ بنتے ہیں، ان سے انہوں نے درخواست کی ہے، کے پی کے حکومت سے درخواست کی ہے، چیف جسٹس آف پاکستان سے درخواست کی ہے اور حکومت پاکستان سے درخواست کی ہے کہ پلیز میری بازیابی کرائی جائے۔ طالبان، ظاہری بات ہے ان کی دسترس میں تو انہوں نے یہی کہنا ہے، انہوں نے کہا طالبان کے مطالبات تسلیم کیے جائیں ورنہ یہ مجھے رہا نہیں کریں گے۔ تو تفصیل انہوں نے نہیں بتائی، کوئی مطالبات سامنے نہیں آئے، لیکن ڈیفینیٹلی وہ آفیشیلی سرٹن چینل سے انٹیلیجنس کے وہ پتہ چلیں گے، اور پتہ ہوگا تو پھر وہ ہم آپ تک بات کریں گے۔ بہرحال یہ اچھی خبر نہیں ہے پاکستان کے لیے، ایک سیشن جج لیول کا بندہ اغوا ہو جائے پاکستان میں، پوری دنیا اس کو کس پیرائے پہ دیکھ رہی ہے، جج اغوا ہو جائے اور اس طرح کا ہائی پروفائل بندہ، اور طالبان اغوا کر دیں اس طریقے سے، تو یہ پاکستان، ریاست پاکستان کو چیلنج ہی کرنا ہے نا۔ تو یوں چیلنج کیا گیا، اب دیکھیں ریاست پاکستان اس کو کیسے رسپونڈ کرتی ہے۔ بازیابی تو ہے اور خیر و عافیت کے ساتھ بھی ہے، اور اس طریقے سے جواب دینا، رسپونڈ کرنا ہے کہ مستقبل میں دوبارہ یہ حرکت ہی نہ ہو، وہ ڈیفینیٹلی بڑا میٹر کرے گا۔ تو یہ چیز ہے۔ ادھر اب آ جاؤں ذرا میں سیاسی خبر پہ، تو سوشل میڈیا میں یہ باتیں باقاعدہ اب بہت زبردست طریقے سے ڈسکس ہو رہی ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کو جواب دیا ہے، نواز شریف کی طاقت بڑھائی گئی ہے، بڑھانے کے لیے بتایا گیا ہے، اس لیے اسحاق ڈار صاحب کو ڈپٹی وزیر اعظم لگایا گیا نا۔ اور اس طرح کی باتوں سے نون لیگ کو ڈر بھی لگ گیا ہے کہ اوئے کہیں اسٹیبلشمنٹ سے ہمارا پڈا ہی نہ ہو جائے، کیونکہ بیسکلی اسٹیبلشمنٹ کو ہی جواب دیا نا۔ تو اگر ایسا ہے تو کئی ہماری لڑائی ہوئی، اس لیے اب انہوں نے صفائیاں دینا شروع کر دی۔ خیر کل شام سے ہی شروع ہو گیا تھا، پرائم ٹائم سے ہی شروع ہو گیا تھا، میرے پروگرامز پہ بھی شروع ہو گیا تھا، لیکن اب طلال چودھری صاحب جو ہے انہوں نے بھی ایک پروگرام میں کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی جواب نہیں دیا گیا ہماری طرف سے۔ اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف تو ایک پیج پر ہے، لو جی آپ یہ آن دا ریکارڈ سن لیں، آج کی تاریخ میں اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف صاحب ایک پیج پر ہے۔ یہ انہوں نے بولا، انہیں کہا اسحاق ڈار کو حکومت کی پرفارمنس بہتر کرنے کے لیے لگایا گیا ہے، یعنی شہباز شریف صاحب فارغ ہیں نون لیگ میں نا، تو بہتر کرنے کے لیے لگایا کہ یہ نہیں بتایا کہ کس نے لگایا۔ بہرحال وہ بتا رہے ہیں آگے، انہوں نے کہا عوام جو ہے نا، آدمی کو پرفارمنس اور ڈیلیوری سے فرق پڑے گا، عام آدمی کو، اور اسحاق ڈار کو ڈپٹی وزیر اعظم کا فیصلہ اسی تناظر میں کیا گیا ہے، کیونکہ پارلیمنٹ میں کہیں بھی کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اسحاق ڈار صاحب اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب کو حکومت کی پرفارمنس بہتر بنانے کے لیے کیا گیا ہے، دھرنا ہو اسحاق ڈار صاحب اپنا کردار ادا کرتے ہیں، قانون بنانا ہو، فوجی عدالتوں کے معاملے ہیں، فوجی عدالتوں کی قانون بنانے ہو تو اس کے لیے بھی اسحاق ڈار صاحب کردار کرتے ہیں، یعنی کوئی بھی کام مشکل ہو، حل نہ ہو پا رہا ہو
تو اس کے لیے اسحاق ڈار صاحب کردار ادا کرتے ہیں، اور ان سب کو حل کرنے کے لیے اسحاق ڈار صاحب کا مین رول ہوتا ہے. تو مطلب ڈپٹی پرائم منسٹر پر فضول اور لغو قسم کی وضاحتیں نون لیگ دے رہی ہے کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ سے کہیں کوئی لڑائی نہ ہو جائے. کیونکہ جو پریشر میں آپ کو بتاؤں، جو جملے بھی آگے چل کے کچھ چیزیں ڈسکس کرتا ہوں، جس طریقے سے ہو رہا ہے نا، ان لوگوں کو اپنی پڑ گئی یہ والی پوچھنے کہ اتنی بڑی آپ نے سٹیپ کیسے لے لیا. ٹھیک ہے، اور بہرحال پاکستان میں اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اس سلسلے میں نا ان کے جو اپنے اتحادی نون لیگ کے پیپلز پارٹی والے، انہوں نے بھی رد عمل دیا، وہ بھی بڑا نیگیٹو رد عمل دیا ہے. نون لیگ والے خود بھی کہہ رہے ہیں، شدید مخالفت کر رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ کیا ڈرامے بازی ہے، سب کچھ اپنی فیملی میں، پوری پارٹی میں ایک شخص بھی اس قابل نہیں ہے کہ جو ڈپٹی وزیر اعظم بن سکے، کسی کو عہدہ مل سکے. نواز شریف کا بھائی وزیر اعظم، نواز شریف کی بیٹی وزیر اعلیٰ، نواز شریف کا سمدی ڈپٹی وزیر اعظم. کو بھائی کرنا کیا ہے، کس طریقے سے؟ تو سب کچھ اپنے گھر میں ہی رکھنا ہے. تو اس طرح کی باتیں نون لیگ کے اندر سے چل رہی ہیں. اور پیپلز پارٹی نے بھی کہہ دیا، فرحت اللہ بابر صاحب نے، انہوں نے کہا اس نوٹیفیکیشن کو اگر یہ واقعی سچ ہے تو یہ بالکل مذاق ہے، اس طرح کا کوئی عہدہ ہے ہی نہیں. یہ نوٹیفیکیشن اگر سچ ہے تو یہ مذاق ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کوئی ایسا آئینی عہدہ ہی نہیں ہے. آئینی عہدہ تو پھر صدر سے اپروول لی جاتی ہے نا، کہ ایسا کوئی آئینی عہدہ ہی نہیں ہے. حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک زمانے میں وہ جو قاتل پرویز قاتل کہتے تھے نا محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے، تو ان کو نوازنے کے لیے، کیونکہ اس وقت، کیونکہ خود کہتے ہیں پرویز الہی صاحب میں نے 40 سال خدمت کی اسٹیبلشمنٹ کی، اس وقت ان کو نوازنے کے لیے آصف علی زرداری صاحب نے ان کو ڈپٹی وزیر اعظم بنایا تھا. اگر اس وقت آئین میں جگہ نہیں تھی نا تو فرحت اللہ بابر صاحب تو آج بھی آئین میں جگہ نہیں ہے، اور اگر اس وقت جگہ تھی تو پھر آج بھی جگہ ہے. ٹھیک ہے، ذرا اپنے مسائل حل کر لیں، کیونکہ پہلے آپ نے بڑی باریاں لگا دی ہیں پیپلز پارٹی کے. صدر ساڈا، وزیر اعظم تاڈا، 2 گورنر اسی لواواں گے، 2 گورنر آپ کے ہوں گے، اسپیکر آپ کا ہوگا، سینٹ کا چیئرمین ہمارا ہوگا. یہ تو سب کر کے تو ساری ڈرامے بازی ہوئی بھی ہے، اور پھر بھی کہتے ہیں نہیں ان کی حکومت جو کرنا ہے کر لیں. تو فرحت اللہ بابر سے پیپلز پارٹی نے آج اس موقع پر انہوں نے ان کی مخالفت کی ہے. تو یہ چل رہا ہے جی. بہرحال پیپلز پارٹی اس کو اپوز کر رہی ہے. اب آؤں میں اس خبر کی طرف، وہ ہے شیر افضل صاحب سے متعلق. اور وہ شیر افضل صاحب متعلق نے پھر اپنا معاملہ شروع کر دیا، اور وہ جو مذاکرات والے معاملے پر انہوں نے پھر اپنی زبان کھولی. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین سے متعلق انہوں نے اپنی بات کھولی. وہ کہتے ہیں کہ رؤوف حسن جو ترجمان ہے، آفیشیل ترجمان ہے پاکستان تحریک انصاف کا، وہ ایک عدد بابا ہے، اسے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. یعنی وہ انہوں نے کہا جو ترجمان ہے وہ جھوٹا ہے. ٹھیک ہے، یہ شیر افضل صاحب کہتے ہیں اسے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. رؤوف حسن کے بیانات بدلتے رہتے ہیں، اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا بیانات بدلتے رہتے ہیں. عمران خان صاحب نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین نامزد کیا اور میں ہی بنوں گا. ٹھیک ہے جی. حالانکہ منگل کے دن عمران خان صاحب سے ملاقات ہے، یہ سب چیزیں کلیئر ہو جانی، مگر بھائی اس سے پہلے بھی شیر افضل تھوڑی ہے. مطلب ان کی آپس میں ہی جنگ ہے سر، اور چین آف کمانڈ کے اندر اتنا فقدان ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور یہ بھی کہہ دیا کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ اپنے آئینی کردار میں نظر نہیں آتی عمران خان مذاکرات نہیں کریں گے. کر جاؤ یار، ابھی کو باتیں چلنا شروع ہوئی ہیں. بھائی کیسے آئیں گے آئینی کردار میں نظر؟ کب آئیں گے آئینی روپ میں؟ ٹی او آرس کہاں ڈیسائیڈ ہوں؟ آپ کیوں ایسی باتیں کر لیں؟ ٹی او آرس پہلے ڈیسائیڈ کر لیں، پھر یہ تمام باتیں کر لیں. بہرحال اس حساب سے یہ سارا معاملہ چل رہا ہے. دوسرا آج کا دن عام ہے، 6 ججز کے خط کا سو موٹو ہے آج چیف جسٹس قاضی فائز صاحب لاہور اور پھر کراچی میں سپریم کورٹ کی جو برانچز ہیں ادھر اپنی ساری سماعتیں کر کے اب وہ واپس اپنے سپریم کورٹ آئے ہیں. تو 6 ججز کے کیس میں سو موٹو کا آج باقاعدہ طور پر آج سماعت ہے. اور کیونکہ اس کے علاوہ رجسٹرار سپریم کورٹ نے بیرسٹر گوہر کو یہ تسلی کر دی کہ اس ہفتے ہم نے جو آپ کی مخصوص نشستوں کا والا کیس ہے اس کو بھی سماعت کے لیے منظور کرتے ہیں. تو وعدہ تو یہ کیا ہوا ہے. تو میرے پاس خبر یہ کہ ان 6 ججز کا اسکریوٹائڈ کیا جائے گا سپریم کورٹ سے. میرے پاس یہ خبر ہے، ان سے ثبوت مانگے جائیں گے. جی ہاں، یہ بات بڑے تگڑے طریقے سے ونس فار آل ڈیل کی جائے گی. میرے پاس یہ خبر ہے. باقی لیٹس سی دیکھیں کیا ہوتا ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، فیڈ بیک سے متعلق آگاہ کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.